हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7 क्लास की इंग्लिश की किताब जो कि 2022 का एडिशन है उसका सेकंड यूनिट ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट और उसका लेसन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड के अल्फाज मैनी और उसका बामुहावरा तर्जुमा जो है उसको देखेंगे। तो इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड टाइटल के बिल्कुल नीचे लिखा है, Read the given text and identify the modes of transport being used by different countries. दिए गए सबक को पढ़ें। Read the given text, दिए गए सबक को पढ़ें and identify और पहचान करें the modes of transport यानी ट्रांसपोर्ट के वो तरीक़ाकार being used by different countries जो मुख्तलिफ ममालिक से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। How do these transport systems help to protect the environment? ट्रांसपोर्ट के ये निज़ाम माहौल को महफूज करने में कैसे मदद करते हैं। So let's start from the first paragraph. The importance of public transport cannot be denied. यानी अवामी ट्रांसपोर्ट की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं, जैसे ये हमारी मेट्रो बसेस वगैरह होती हैं या रेलवे सिस्टम है, इसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। डिनाइड का मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। तो इम्पोर्टेंस अहमियत को कहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एनर्जी एफिशिएंट। जो अवामी ट्रांसपोर्ट है ये तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल है। विच इज़ एन ऑन गोइंग कंसिडरेशन फॉर सिटी प्लानर्स एंड गवर्नमेंट्स, जो कि हुकूमतों और शहरों के मंसूबा साजी करने वालों के ज़ेरे गौर चल रहा है। तो इसका पूरा तर्जुमा है कि जो अवामी ट्रांसपोर्ट है ये तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल होता है और ये हुकूमतों और शहरों की तमीर करने वालों के ज़ेरे गौर चल रहा है। ऑन गोइंग कंसिडरेशन यानी अभी चल रहा है। कंसिडरेशन कहते हैं किसी चीज़ को खातिर में लाना, उस पर गौर करना। सिटी प्लानर्स यानी शहरों की तमीर करने वाले। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब होता है जो तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टेक पब्लिक ट्रांजिट एवरी डे which reduces each person's carbon footprints and is sign of sustainability. तो millions of people around the world, पूरी दुनिया में लाखों लोग take public transit every day यानी अवामी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह हर रोज़ जाते हैं। which reduces each person's carbon footprints, जो हर शख्स के आलूदगी फैलाने के जो मकाम है उसको कम करता है। एंड इज़ अ साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और ये पायदारी का एक निशान है। तो हम इसके मीनिंग जो देख लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी पायदारी होती है, साइन निशान। कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कार्बन फुटप्रिंट हम इस चीज़ को कहते हैं जिसमें आलूदगी जो है उसका फैलाव होता है। तो लाखों लोग पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि विच रिड्यूसेस ईच पर्सनस कार्बन फुटप्रिंट्स, जो कि हर शख्स के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाता है। एंड एज साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और पायदारी का एक निशान है। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पूरी दुनिया में हुकूमतें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दे रही हैं। प्रमोट करना, फ़रोग देना। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई किस्म में आती है, जैसे कि बसेस, ट्रेन्स एंड बोट्स, यानी बस, ट्रेन और कश्तियाँ आर द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ये
بنیادی ٹرانسپورٹ نظام ہیں پیپل اسٹل ریلائی آن، جس پر لوگ آج بھی بھروسہ کرتے ہیں. اسٹل ریلائی آن، آج بھی بھروسہ کرتے ہیں. ہانگ کانگ's ٹرانسپورٹ سسٹم از کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ ان دی ورلڈ. ہانگ کانگ کا ٹرانسپورٹ نظام دنیا میں بہترین جانا جاتا ہے. کنسیڈر کا مطلب خاطر میں لانا یا اس کو جانا. یہاں ویسے خاطر میں لانا ہوتا ہے، یہاں پہ جانا جاتا ہے. تو ہانگ کانگ's ٹرانسپورٹ سسٹم از کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ ان دی ورلڈ. پوری دنیا میں بہترین جانا جاتا ہے. اراؤنڈ 12.6 ملین پیسنجر جرنیز آر میڈ آن پبلک ٹرانسپورٹ ڈیلی. اراؤنڈ 12.6 ملین پیسنجر جرنیز. تو پوری دنیا میں تقریباً 12.6 ملین مسافروں کے سفر جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. آر میڈ آن دا پبلک ٹرانسپورٹ، جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ڈیلی روزانہ کیے جاتے ہیں. وچ از اراؤنڈ 90% آف دا ٹوٹل پاپولیشن، جو کہ کل آبادی کا 90% ہے. تو اس کا پورا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں 12.6 ملین جو مسافروں کے سفر جو ہیں وہ روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، جو کہ کل آبادی کا 90% حصہ ہے. ہانگ کانگ's modern metro system, double-decker buses and river ferries allow riders to use 3G internet in all tunnels and stations. تو ہانگ کانگ کا جو جدید میٹرو سسٹم ہے، جس میں ڈبل ڈیکر بسز میں اور ریور فیریز، یعنی کہ دریا میں چلنے والی یہ کشتیاں ہوتی ہیں ریور فیریز، الاؤ رائڈرز ٹو یوز 3G انٹرنیٹ، جو مسافروں کو 3G انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت دیتی ہے. ان آل ٹنلز اینڈ اسٹیشن، تو تمام اسٹیشنوں پر اور تمام ٹنلز کے اندر. تو ٹنلز جو ہے یہ نیچے بنے ہوتے اسٹیشن جیسے بنے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی سب جگہوں کے اوپر ان کو 3G انٹرنیٹ کی سہولت دی گئی ہے. دے آر آلسو کلین، فاسٹ، سیف اینڈ ایفیشینٹ. یہ صاف، تیز، محفوظ اور کارآمد بھی ہے. ایفیشینٹ کا مطلب کارآمد. سنگاپور اینڈ اٹلیز ریور ٹرانسپورٹ از اسٹل ویری پاپولر. سنگاپور اور اٹلی کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ آج بھی، دریاؤں کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ آج بھی بہت مشہور ہے. ریور ٹرانسپورٹ، دریاؤں کی ٹرانسپورٹ، اسٹل ویری پاپولر، آج بھی مشہور ہے. تو یہ دو جگہوں کی بات ہو رہی ہے. سنگاپور اینڈ اٹلیز ریور ٹرانسپورٹ از اسٹل ویری پاپولر. تو سنگاپور اور اٹلی کی جو ٹرانسپورٹ ہے آج بھی بہت مشہور ہے. یہاں سائٹ پہ جو باکسز میں انفارمیشن دی گئی ہے کہ ڈڈ یو نو، کہ آپ جانتے تھے کہ ریپڈ ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ ان پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا تیز ترین ٹرانسپورٹ نظام. پاکستان ہیز ریسنٹلی ریئلائز دی امپورٹنس آف پبلک ٹرانسپورٹ. تو پاکستان نے حال ہی میں جو عوامی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی اہمیت کو گردانا ہے، اس کو جانا ہے. A number of metro bus service projects are now operating in major cities in the country. تو ملک میں کئی بڑے شہروں میں جو میٹرو بس کی سروس ہے اس کے پروجیکٹ جو ہے اب کام اس میں کر رہے ہیں. آپریٹنگ کا مطلب ابھی چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. میجر سٹیز جو بڑے شہر ہیں، جیسے ملتان ہو گیا، لاہور، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، پشاور ہے. The country also has its first automated rapid transit line known as the Orange Line operating in Lahore. تو اب ملک کے پاس آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانزٹ لائن، یعنی کہ خود کار چلنے والی تیز ترین جو ٹرانزٹ لائن ہے، جس کو کہ اورنج لائن کے طور پر جانتے ہیں، یہ لاہور میں ہے. آپریٹنگ ان لاہور، یہ لاہور میں کام کر رہی ہے. اٹ از پاکستانز فرسٹ ڈرائیور لیس میٹرو ٹرین.
پاکستان کی یہ پہلی ڈرائیور کے بغیر چلنے والی ٹرین ہے. پرووائڈنگ ورلڈ کلاس سروسز ٹو اٹس پیسنجرز، جو اپنے مسافروں کو دنیا کی بہترین خدمت جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. تو آخری لائن پہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ یو کین ہیئر دا ورڈز لائک ریور فیریز، ریور ٹیکسی ویری کامنلی ان دیز پارٹس آف دی ورلڈ. تو آپ جیسے ہم پہلے پیراگراف میں پیچھے پڑھ رہے تھے سنگاپور اور اٹلی کے بارے میں، جہاں پہ دریا کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑی مشہور ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یو کین ہیئر، آپ سن سکتے ہیں، ورڈز لائک ریور فیریز یعنی کہ دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، ریور ٹیکسی اینڈ ویری کامنلی ان دیز پارٹس آف دی ورلڈ، دنیا کے ان حصوں میں دریاؤں میں چلنے والی ٹیکسی کے بارے میں بھی عام طور پر یہ الفاظ سن سکتے ہیں. سنگاپورز ریور ٹرانسپورٹ has been preserved the facet of the country's past, offering travelers a chance to experience modern Singapore from the back of a bumboat. تو سنگاپور کی جو یہ ٹرانسپورٹ ہے اس نے ملک کا جو ماضی ہے اس کا بھی ایک رخ جو ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، پریزرو محفوظ رکھا ہے، فیسٹ اس کا ایک رخ، اس کا پہلو. آفرنگ ٹریولرز جو مسافروں کو یہ موقع دیتا ہے، چانس ٹو ایکسپیرئنس ماڈرن سنگاپور، ان کو جدید سنگاپور سے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے. فرام دی بیک آف دی بم بورڈ، جو کشتی کے بالکل پیچھے بیٹھ کے اس کا نظارہ جو ہے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. چانس ٹو ایکسپیرئنس کا مطلب ہے کہ اس کو تجربہ کرنے کا موقع دیتا ہے. تو ایچ بم بوٹ کین کیری ایز مینی ایز 60 پیسنجرز اینڈ از کاسٹ افیکٹو. تو ہر بم بوٹ جو ہے وہ 60 مسافروں تک جو ہے وہ کیری کر سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے. اینڈ از اے کاسٹ افیکٹو، اور یہ قیمت کا بہترین نعم البدل ہے. تو کاسٹ افیکٹو ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ کا پیسہ بھی جو لگے وہ کم لگے، اور اس کا جو بہترین جو آپ کو ملنا چاہیے وہ بھی ملے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا پیسہ لگایا ہے اس کا بہترین جو ہے آپ کو واپس ملے. تو کاسٹ افیکٹو جیسے کہ ہم میٹرو بس پہ بیٹھتے ہیں 50 روپیز یا اس پہ 30 روپیز انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم اے سی والی گاڑی میں ایک لمبا سفر جو ہے ایک اسٹیشن سے لے کے آخری اسٹیشن تک جو کرتے ہیں 30 روپے میں 50 روپے میں، وہ کاسٹ افیکٹو ہے، وہ بہترین نعم البدل ہے، بہترین استعمال ہے. تو یہ اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ از آلسو پاپولر ان مینی کنٹریز ان یورپ. تو یورپ جو ہے اس کے کئی ممالک میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی، ماحول دوست، پاپولر ان مینی کنٹریز ان یورپ، یعنی کہ یورپ کے اندر جو کئی ممالک ہیں اس کے اندر یہ مشہور ہے. کنٹریز لائک دا نیدرلینڈز، بیلجیم، اسپین اینڈ ڈینمارک پروموٹ سائیکلنگ ایز دا مین موڈ آف ٹرانسپورٹ. تو یہ ملک جو ہے نیدرلینڈ، بیلجیم، اسپین اور ڈینمارک، وہ سائیکلنگ کو یا سائیکل چلانے کو بنیادی ٹرانسپورٹ نظام کے طور پر فروغ دے رہے ہیں. پروموٹ پر فروغ دے رہے ہیں. مین موڈ آف ٹرانسپورٹ یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا مرکزی نظام یا بنیادی نظام کے طور پہ. تو جیسے یہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ جو ہے مین موڈ ہے، لیکن یہاں پہ ان ممالک کے اندر سائیکل چلانے کو ٹرانسپورٹ کا مین یا مرکزی جو موڈ ہے، طریقہ کار ہے، اس کو یہ بنایا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. کوپن ہیگن اے سٹی ان ڈینمارک. تو ڈینمارک میں ایک شہر کوپن ہیگن از ناؤن ایز دا سٹی آف سائیکلس. اس کو سائیکل چلانے والوں کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. اینڈ ہیز 400 کلومیٹرز آف کنوینئنٹ اینڈ ویل مینٹینڈ بائیسیکل پاتھس. اور ان کے پاس 400 کلومیٹر تک
کنوینئنٹ یعنی آسانی سے میسر، اینڈ ویل مینٹینڈ بائیسیکل پیتھس، اور بہترین دیکھ بھال کیے گئے بائیسیکل چلانے والوں کے لیے جو راستے ہیں وہ 400 کلومیٹر تک مہیا ہے، میسر ہے۔ ایمسٹرڈیم دا کیپٹل آف دا نیدرلینڈس، تو نیدرلینڈ کا جو کیپٹل ہے ایمسٹرڈیم از ایون اہیڈ آف کوپن ہیگن، یہ تو کوپن ہیگن سے بھی کچھ آگے ہے، ایون اہیڈ اس سے بھی آگے ہے۔ with nearly 800 کلومیٹر آف بائک پاتھس، جن کے پاس 800 کلومیٹر جو ہے بائک کے راستے ہیں یا سائیکل چلانے کے راستے ہیں، تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ 400 کلومیٹر ہے، یہ 800 کلومیٹر ہے۔ نیئرلی 60% آف دا لوکل پاپولیشن یوزز بائیسیکلز ایوری ڈے، یہاں پہ 60% جو آبادی ہے روزانہ بائیسیکل استعمال کرتی ہے۔ تو لوکل مقامی جو آبادی ہے 60%، تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بندوں میں سے ہمیں روزانہ 60 جو ہے سائیکل چلاتے ہیں اور باقی 40 جو ہے وہ گاڑی یا دوسری چیزوں پہ جاتے ہیں۔ تو سائٹ پہ جو باکس ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی کیا ہوتا ہے۔ تو انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ از جنرلی رن آن الیکٹریسٹی، ماحول دوست ٹرانسپورٹ جو ہے یہ عام طور پر بجلی پہ چلتی ہے۔ فار ایگزامپل all trains in London and Japan are electric، مثال کے طور پر تمام جو ٹرینیں لندن میں اور جاپان میں ہیں وہ بجلی سے چلتی ہیں۔ they are fast, reliable and protect the environment from getting polluted۔ they are fast, reliable، وہ تیز، قابل بھروسہ، اینڈ پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ، اور ماحول کو محفوظ رکھتی ہیں فرام گیٹنگ پولوٹیڈ، آلودہ ہونے سے۔ تو نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں ہم۔ کوپن ہیگن از بلڈنگ ایون مور گرین روٹس اینڈ بریجز تھرو دا سٹی ٹو انشور اے سیف اینڈ گرین ٹرانسپورٹ روٹ فار سائیکلسٹ while creating even green spots in the cityscape۔ تو کوپن ہیگن جو ہے جس کا ہم پہلے ذکر پڑھ رہے تھے، جن کے پاس 800 کلومیٹر تک لمبائی ہے سائیکل چلانے والے کے لیے جو روڈ ہے، سڑکیں ہیں، تو کوپن ہیگن از بلڈنگ ایون مور گرین روڈس اینڈ بریجز۔ تو کوپن ہیگن جو ہے یہاں گرین کا مطلب جو ہے ماحول دوست ہے، سبز نہیں اس کا مطلب ہے ماحول دوست۔ روٹس اینڈ بریجز، سڑکیں اور پل تعمیر کر رہے ہیں تھرو دا سٹی ٹو انشور اے سیف اینڈ گرین ٹرانسپورٹ، شہر کے بیچ میں سے، تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ محفوظ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ روٹ جو ہیں فار سائیکلسٹ، سائیکل چلانے والوں کے لیے میسر ہوں، وائل کریٹنگ گرین اسپاٹس ان دا سٹی اسکیپ، جبکہ شہر کے کئی مقامات پر سٹی اسکیپ ایسے مناظر یا ایسی جگہ ہے شہر کی جہاں پہ وہ گرین اسپاٹس یعنی ماحول دو اسپاٹس جو ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں۔ سائیکل سپر ہائی ویز آر آلریڈی a reality leading cyclists in and out of the city from as far as 15 kilometers away۔ تو سائیکل سپر ہائی وے اب پہلے ہی سے ایک حقیقت بن چکی ہے، یعنی کہ یہ تو ہم نے دو ایسے شہروں کے بارے میں پڑھا ہے جہاں پہ 400 اور 800 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، لیکن اور بھی جگہوں پر تو سائیکل سپر ہائی ویز جو ہیں یہ پہلے ہی ریالٹی بن چکا ہے، حقیقت بن چکا ہے، جو کہ شہروں کے اندر سے ایز فار ایز 15 کلومیٹر اوے، یعنی شہر کے اندر اور باہر تک 15 کلومیٹر تک راستے جو ہیں اس میں ابھی موجود ہیں۔ فرام دا وسلز آف اے اسٹیم انجن ٹو ٹوڈیز ماڈرن اینڈ موسٹ فاسٹسٹ ٹرینز، فرام دا وسلز آف اے اسٹیم انجن، تو اسٹیم یعنی بھاپ سے چلنے والے انجن کی سیٹی سے لے کر ٹو ٹوڈیز ماڈرن اینڈ موسٹ فاسٹسٹ ٹرینز، آج کی تیز ترین اور جدید
ट्रेनों से लेकर जापान अनडाउटली जापान बिना किसी शक के इज़ होम टू एन एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम, यानी जापान जो रेलवे सिस्टम है, बेहतरीन रेलवे सिस्टम का निज़ाम इसके पास मौजूद है। एक्सटेंसिव यानी कि सबसे अच्छा या बेहतरीन रेलवे सिस्टम जो है उसके पास मौजूद है। मोर देन 8.66 मिलियन पैसेंजर्स यूज़ द रेल ट्रांसपोर्ट ऑन अ डेली बेसिस। 8.66 मिलियन मुसाफिर जो हैं वो रोज़ाना रेल का सफ़र जो है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है, रेल के ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। द टोक्यो मेट्रो सिस्टम इज़ नाउन फॉर इट्स एफिशिएंसी। टोक्यो का जो मेट्रो सिस्टम है ये या मेट्रो निज़ाम जो है अपनी एफिशिएंसी, अपनी कारकर्दगी की वजह से जाना जाता है। एफिशिएंसी, कारकर्दगी, एंड एबिलिटी, और इसकी काबिलियत टू रन ऑन टाइम, वक्त पर चलने की वजह से। तो टोक्यो का जो मेट्रो सिस्टम है ये कहा जा रहा है कि ये अपने वक्त पर चलने की काबिलियत और कारकर्दगी की वजह से जाना जाता है। जापान्स फैसिनेटिंग बुलेट ट्रेन्स आर शिनकानसेन टेक्स यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस अराउंड जापान इन वेरी लेस टाइम। तो जापान की जो शानदार बुलेट ट्रेन या जिसको शिनकानसेन कहा जाता है वहाँ पे, टेक यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस अराउंड जापान, जो जापान के मुख्तलिफ सिमतों में आपको इन वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम वक्त में ले जाती है। टुडे द वर्ल्ड डिमांड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो टुडे यानी आज, द वर्ल्ड डिमांड्स, दुनिया तलब कर रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ऐसी तामीरात की जाएं, टू प्रमोट बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि जो बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको फ़रोग मिल सके। टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैटर का मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है ग़िज़ा को की कमी को पूरा करना, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी को पूरा करना। तो टू कैटर द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ताकि बढ़ती हुई आबादी की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सके। एंड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाई जा सके। लीडिंग टू वर्स क्लाइमेटिक चेंजेस, जो कि बदतरीन माहौलियाती तब्दीली का बायस बन रहा है। तो इस आखिरी लाइन का तर्जुमा जो है, अगर हम इसको दोबारा देखें तो इसका मतलब ये है कि आज दुनिया जो है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तलब कर रही है, ताकि बेहतर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो बनाया जा सके और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें भी कमी लाई जा सके, जो कि बदतरीन माहौलियाती तब्दीलियों का बायस बन रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है, अगर हम इसको गहराई से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये हर शख्स जो है इसमें आलूदगी का बायस बन रहा है। तो इसमें कमी कैसे आ जा सकती है? तो जितनी ज़्यादा बेहतर ट्रांसपोर्ट होगी, जितनी ज़्यादा कारामद ट्रांसपोर्ट होगी, जिससे कि कम आलूदगी फैलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, मैग्नेटिक बुलेट ट्रेन है, ऐसी चीज़ों से कम तवानाई भी खर्च होगी और कम से कम आलूदगी भी पैदा होगी। कार्बन फुटप्रिंट आलूदगी को कहते हैं। जैसे यहाँ साइड पर बॉक्स में भी बताया गया है कि कार्बन फुटप्रिंट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस। तो कार्बन फुटप्रिंट हम कहते हैं हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
اور گرین گیسز کا اخراج، ٹھیک ہے، اور لیفٹ ان دی انوائرمنٹ جو بائی ہیومنس، جو کہ انسانوں کے ذریعے سے فضا میں یا ماحول میں رہ جاتی ہے. فار ایگزامپل یوز آف پلاسٹک باٹلس اور ریپرس. پلاسٹک کی بوتلیں ہیں اور ریپرس وغیرہ ہیں، یہ آلودگی پیدا کرتے ہیں. تو گرین ہاؤس گیسز بھی جو ہے وہ گرمی یا شدید بدترین موسمیات کا باعث بنتی ہے، بدترین ماحولیات جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے جیسے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کا اچھا یوز بڑھے گا، اس سے جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی.